بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایم کے این سپیکس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، عظیم مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی حکومت میں کاشی بنارس میں ایک پنڈت کی لڑکی تھی جس کا نام شکانتلا تھا۔ اس لڑکی کو ایک مسلمان ظالم سپہ سالار نے اپنی ہوس کا شکار بنانا چاہا اور اس نے شکانتلا کے باپ سے کہا کہ اپنی بیٹی کو ڈولی میں سجا کر میرے محل میں 7 دن میں بھیج دینا۔ پنڈت نے یہ بات اپنی بیٹی سے کہی۔ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اور پنڈت سے لڑکی نے کہا کہ 1 ماہ کا وقت لے لو، کوئی راستہ نکل جائے گا۔ پنڈت نے سپہ سالار سے جا کر کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں 7 دن میں سجا کر لڑکی کو بھیج سکوں، مجھے 1 ماہ کا وقت دو۔ سپہ سالار نے کہا ٹھیک ہے، 1 ماہ کے بعد بھیج دینا۔ پنڈت نے اپنی لڑکی سے جا کر کہا وقت مل گیا ہے اب۔ لڑکی نے مغل شہزادے کا لباس پہنا اور اپنی سواری کو لے کر دلی کی طرف نکل گئی۔ کچھ دنوں کے بعد دلی پہنچی۔ وہ دن جمعے کا دن تھا اور جمعے کے دن اورنگزیب عالمگیر نماز کے بعد جب مسجد سے باہر نکلتے تو لوگ اپنی فریاد ایک خط میں لکھ کر مسجد کی سیڑھیوں کی دونوں طرف کھڑے رہتے اور حضرت اورنگزیب عالمگیر وہ خط ان کے ہاتھ سے لیتے جاتے اور پھر کچھ دنوں میں فیصلہ فرماتے۔ وہ لڑکی شکانتلا بھی اس قطار میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا اور لڑکے کا لباس پہنا ہوا تھا۔ جب اس کے ہاتھ سے خط لینے کی باری آئی تب حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ہاتھ پر ایک کپڑا ڈال کر اس کے ہاتھ سے خط لیا۔ تب وہ بولی شیخ میرے ساتھ یہ ناانصافی کیوں؟ سب لوگوں سے آپ نے براہ راست طریقے سے خط لیا اور میرے پاس سے ہاتھ پر کپڑا رکھ کر۔ تب حضرت اورنگزیب عالمگیر نے فرمایا کہ اسلام میں غیر محرم کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے اور میں جانتا ہوں کہ تو لڑکا نہیں لڑکی ہے۔ اس کے بعد شکانتلا بادشاہ کے ساتھ کچھ دن تک رکی اور اپنی فریاد سنائی۔ بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اس سے کہا بیٹی تو لوٹ جا، تیری ڈولی سپہ سالار کے محل پہنچے گی اپنے وقت پر۔ شکانتلا سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کیا، وہ اپنے گھر واپس آئی اور اس کے باپ پنڈت نے پوچھا کیا ہوا بیٹی؟ تو وہ بولی ایک ہی راستہ تھا، میں ہندوستان کے بادشاہ کے پاس گئی تھی لیکن انہوں نے بھی ایسا ہی کہا کہ ڈولی اٹھے گی، لیکن میرے دل میں ایک امید کی کرن ہے، وہ یہ ہے کہ میں جتنے دن وہاں رکی بادشاہ نے مجھے 15 بار بیٹی کہہ کر پکارا تھا اور ایک باپ اپنی بیٹی کی عزت نیلام نہیں ہونے دے گا۔ پھر وہ دن آیا جس دن شکانتلا کی ڈولی سج دج کے سپہ سالار کے محل پہنچی۔ سپہ سالار نے ڈولی دیکھ کر اپنی عیاشی کی خوشی میں فقیروں کو پیسے لٹانا شروع کر دیے۔ جب پیسے لٹا رہا تھا تب ایک کمبل پوش فقیر جس نے اپنے ہاتھ پر کمبل اوڑھ رکھا تھا، اس نے کہا میں ایسا ویسا فقیر نہیں ہوں، میرے ہاتھ میں پیسے دے۔ اس نے ہاتھ میں پیسے دیے اور انہوں نے اپنے منہ سے کمبل ہٹایا تو سپہ سالار دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اس کمبل میں کوئی فقیر نہیں بلکہ حضرت اورنگزیب عالمگیر خود اس کے سامنے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تیرا ایک پنڈت لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا مسلمان حکومت پر داغ لگ سکتا ہے، اور آپ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے انصاف فرمایا۔ 4 ہاتھی منگوا کر سپہ سالار کے دونوں ہاتھ اور پاؤں باندھ کر مختلف سمت میں ہاتھیوں کو دوڑا دیا گیا اور سپہ سالار کو چیر دیا گیا۔ پھر آپ نے پنڈت کے گھر میں ایک چبوترا تھا، اس کے پاس 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے ادا کیے اور دعا کی کہ اے اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے ایک غیر مسلم لڑکی کی عزت بچانے کے لیے انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تب شکانتلا کے باپ پنڈت جی اور کاشی بنارس کے دوسرے ہندو بھائیوں نے ایک مسجد تعمیر کی جس کا نام دھانے دا کی مسجد رکھا گیا، اور پنڈتوں نے اعلان کیا کہ یہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے انصاف کی خوشی میں ہماری طرف سے اجر ہے۔
اور سپہ سالار کو جو سزا دی گئی وہ انصاف ایک سونے کی تخت پر لکھ گیا تھا، جو آج بھی دھانے دا کی مسجد میں موجود ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر کاشی بنارس کی ایک تاریخی مسجد، یہ ایک ایسی تاریخ ہے جسے بعد میں ہٹا دیا گیا، لیکن منصفانہ انسان اور حق پرست لوگوں کے دلوں میں، خواہ وہ کسی بھی قوم کا انسان ہو، مٹایا نہیں جا سکتا اور قیامت تک انشاءاللہ مٹایا نہیں جا سکے گا۔ اللہ ہمیں بھی سچائی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین گرامی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔